سر کانشسنس یعنی شعور یہ کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے؟ یہ آج دن تک تمام انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا معمہ ہے۔ اس میں ایک مشہور زمانہ نقطہ نظر یہ پایا جاتا ہے کہ شعور دراصل مادے ہی کی ایک فنڈامنٹل پراپرٹی، پین سائیکزم کا نقطہ نظر۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بظاہر کچھ اشارات ہمیں ایسے ملتے ہیں جس سے شاید یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نقطہ نظر درست ہو۔ مثلاً سورہ احزاب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو امانت انسان کو عطا کی، اس سے پہلے اسی کی پیشکش زمین، آسمان اور پہاڑوں کو کی، اور انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا۔ اسی طریقے سے ہم سورہ انبیاء میں دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ آگ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ ان کو نہ جلائے، ان کی راحت کا سامان پیدا کرے، اور وہ اس حکم کی تعمیل کرتی ہے۔ تو ان اشارات سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ مادہ از خود یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ کسی بات کو یا کسی حکم کو سمجھ سکے اور اس کے اوپر شعوری طور پر کچھ فیصلے کر سکے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ وہی مسئلہ ہے جو اور بعض مابعد طبیعیاتی حقائق کے بارے میں بھی لوگوں کو پیش آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ہم جب کسی شخص کا پیغمبری کے لیے انتخاب کرتے ہیں تو اس کو اپنی مخاطبت کا شرف بخشتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں۔ اس کو قرآن مجید نے اسی فعل سے تعبیر بھی کیا ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، یعنی اللہ جب کسی بندے کا انتخاب کر کے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو کیا طریقے اختیار کرتا ہے۔ سورہ شورى میں اس کو بیان کیا ہے کہ اس کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی پردے کے پیچھے سے، پردہ یا حجاب وہ کوئی بھی چیز بن سکتی ہے، جیسے کہ سیدنا موسیٰ کے لیے درخت حجاب بن گیا، پردہ بن گیا۔ پردے کے پیچھے سے آواز سنتا ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں۔ یہ بتایا ہے کہ یہ طریقہ ہم نے صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اختیار کیا۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل کو یا اس کے باطن کو مخاطب کیا جائے، اس میں لفظ وحی استعمال کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ وحی ایسا بھی ہوتا ہے کہ براہ راست ہم کر دیتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرشتے کے سپرد کر دیتے ہیں اور وہ کر دیتا ہے۔ تو گویا تینوں صورتوں میں کلام ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو لفظ استعمال کیا وحی، بالکل یہی لفظ استعمال کیا شہد کی مکھی کے معاملے، یعنی اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو وحی کی۔ اب یہاں لفظ وحی تو مشترک ہے، لیکن کیا دونوں کی نوعیت بھی ایک ہے؟ تو یہی معاملہ میرے نزدیک شعور کا بھی ہے۔ یعنی شعور کی ایک سطح وہ ہے جو ہمیں جمادات میں تو نظر نہیں آتی، لیکن اللہ نے بتایا ہے کہ ہے۔ اس سے زیادہ صریح بات وہاں بیان کی ہے جہاں یہ کہا ہے کہ یہ جو شجر حجر ہے اور پتھر ہے اور جمادات ہیں، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ میری تسبیح نہیں کرتے اور میری نماز نہیں ادا کرتے؟ یہ بھی کرتے ہیں، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو ان کے لیے اسی طرح یہ کہا کہ ہم نے امر کا نزول کیا ہے، اور وہ ہمارا عمل انہوں نے وصول کیا ہے، جو امر ہم نے کیا ہے وہ وصول کیا ہے انہوں نے۔ تو جس طرح میں نے مثال دے کے بتایا کہ وحی کی ایک وہ صورت ہے کہ جو شہد کی مکھی پر بھی ہوتی ہے، اور ایک وہ صورت ہے کہ جس میں اندر سے کوئی چیز نہیں پیدا ہو رہی یا اندر بدیت نہیں کی گئی، بلکہ باہر سے اللہ تعالیٰ وضاحت سے بتا رہے ہیں کہ میں بات کر رہا ہوں، پردے کے پیچھے سے میری آواز آ رہی ہے۔ دونوں کی نوعیت بالکل الگ الگ ہو جاتی ہے۔ شاید کی مکھی کو جو وحی کی گئی ہے وہ ایسا نہیں کہ ہر وقت دوبارہ کوئی پیغام آتا ہے، بلکہ وہ اس کی فطرت میں ایک پیغام ڈال دیا گیا ہے۔ جیسے کہ اب ہم نے بھی ایسی مشینیں ایجاد کر دی ہیں کہ ان کو ایک پیغام دے دیتے ہیں ہم، وہ پیغام اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ تو وہاں نوعیت یہ ہے معاملے کی۔ تو یہی معاملہ شعور کا بھی ہے۔ قرآن مجید نے دونوں ہی باتیں واضح کر دی ہیں۔
یہ کہ جمادات میں، نباتات میں، اسی طرح سے حیوانات میں ایک اپنی سطح کا، یعنی جمادات میں جمادات کی سطح پر، نباتات میں نباتات کی سطح پر، اور حیوانات میں حیوانات کی سطح پر ایک وحی، ایک شعور، ایک امر موجود ہے۔ اسی چیز کو ہمارے بعض صوفیہ نے نبوت سے تعبیر کیا ہے، وہ بھی ایک مشترک لفظ استعمال کرتے ہیں اسی مقصد کے لیے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ہے، لیکن کیا انسان کے ساتھ بھی یہ وہی ہے؟ یعنی جو شہد کی مکھی کو وہی ہو رہی ہے، کیا پیغمبر کو بھی وہی ہو رہی ہے؟ تو جیسے وہاں پر یہ بتایا ہے کہ نہیں، یہ اس سے مختلف چیز ہے، ایسے ہی انسانوں کے شعور کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہ شعور مادے کا نہیں ہے۔ مادے کا شعور اس طرح ظہور پذیر ہوتا ہے جیسے جانوروں میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے پتھروں میں ہو رہا ہے، وہاں بھی ایک درجے کا شعور ہے۔ وہ شعور صلاۃ اور تسبیح کی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا مکالمہ بھی ان سے ہوتا ہے، لیکن اس کی سطح بالکل مختلف ہے اور اس کے وصول کرنے کے پہلو بھی بالکل مختلف ہیں۔ یہ اس سے برتر ایک جگہ ہے، بالکل ایسے ہی جیسے پیغمبروں کی وحی یہ کسی ملکے کا ظہور نہیں ہے، بلکہ اس کی سطح ہی مختلف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ایک اقدام ہے۔ تو یہی معاملہ فرمایا ہم نے تم انسانوں کے ساتھ کیا ہے۔ جب تمہارا قالب تیار ہو گیا تو وہ قالب کے اندر بھی ایک وحی تھی، اس قالب کے اندر بھی ایک شعور تھا، یعنی وہ کوئی بے شعور مخلوق نہیں تھی، لیکن وہ حیوانی سطح کا شعور تھا۔ پھر ہم نے تمہارے اندر یہ نفس ڈالا، اور اس نفس کے ڈالنے کا عمل مادے کے تعامل سے نہیں ہوا، بلکہ ہمارے نفس کے نتیجے میں ہوا، جیسے وہاں وحی کا فرق کر کے بتایا ہے۔ اور اب یہ جو شعور ہے یہ اس نفس کی پراپرٹی ہے، یہ تمہارے وادی وجود کی نہیں۔ تو یہ قرآن کا پورا جواب۔ بہت شکریہ سر، بات واضح ہوئی۔